الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ دیکھو بھائی، اللہ رب العالمین قرآن میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، ورنہ تو اگر آپ دوسری عبادات کا جائزہ لیں، نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حد متعین کر دی کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھا کرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا تو اس کے لیے بھی حدیث پاک میں اس کے لیے تعداد متعین کر دی کہ اتنے فیصد اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تمہیں سال میں 1 مرتبہ۔ اسی طرح اگر آپ دوسری عبادت کا جائزہ لیں، روزہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بھی قید لگا دی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں آپ نے 30 روزے رکھنے ہیں۔ پھر حج کے بارے میں آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے جس شخص کو طاقت دی ہے، سال میں 1 مرتبہ اس کے لیے زندگی میں حج فرض کر دیا ہے۔ تو تمام عبادت کا حد مقرر معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ذکر کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کثیر کا لفظ استعمال فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو، جتنا ہو سکتا ہے مجھے یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو اب ہمارے بزرگوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ ذکر کثیر ہے کیا، اس کی کیا معنی ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، آپ خود غور کریں، انسان 3 حالتوں میں ہوتا ہے، 3 صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا۔ یہ 3 بنیادی حالتیں ہوتی ہیں ہر انسان کی۔ اللہ کہتا ہے کہ ان 3 حالتوں میں مجھے یاد کرو، یعنی تم ہر حال میں کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، میرا ذکر کرتے رہو۔ اسی چیز کا نام بھائی ذکر کثیر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس ذکر کا حکم اللہ رب العالمین نے صرف عوام الناس کو نہیں دیا، آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس ذکر کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کو بھی حکم دیا۔ کس کو بھائی بولیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حالانکہ جو معصوم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا قرآن میں کہ ان کے میں نے ہر گناہ تو ان سے سرزد ہوتا نہیں، میں نے ان کو بھول چکو صاحب کو بھی میں نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے نوازا اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت سے نوازا، تو انہیں ہدایات فرمائیں کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ میرا باغی بندہ بن گیا ہے، وہ مجھ سے متوجہ نہیں ہے، جاؤ اس کو میری طرف ہدایات دو، اس کو میری طرف متوجہ کرو۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تعنی فی ذکری۔ دیکھو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، علماء حضرات اس چیز کو جانتے ہیں۔ دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ میری ہدایت لے کر، لیکن ساتھ ساتھ تم نے میرے ذکر سے بھی اپنے آپ کو غافل نہیں کرنا، میرے ذکر کو بھی چلتے پھرتے میرے راستے میں جب نکلے ہو تو ان چیزوں کو بھی ضرور لازم کرنا ہے کہ تم میرے ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیشہ حق و باطل کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو پھر اس وقت بھی انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے لڑتے لڑتے ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی جب تمہیں باطل کے ساتھ لڑنا پڑے، اس کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہو، جنگ ہو، تو اس وقت بھی تمہیں مجھے یاد کرنا ہے، میرا ذکر کرنا ہے۔ قرآن میں اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا
کفار کے ساتھ ان کی جماعت میں ہو جائے تو پھر تم فثبتو، قرآن پاک میں اعلان ہے کہ فثبتو، ڈٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر اللہ کا ذکر بھی تم کرتے رہو تاکہ تمہیں نجات مل جائے، نجات پا جاؤ تم بھائی۔ یعنی ذکر سے ہی تمہیں جنگ کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نجات عطا فرمائیں گے، اسی ذکرت کے جو ذکر تم کثرت کے ساتھ کرو گے۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز کا بھی دیکھو اللہ نے مقصد بنایا ہے کہ مجھے یاد کرنا ہے، اسی لیے جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ نماز اپنے مرتبے سے گر جاتی ہے، اور نمازی کے منہ میں وہ نماز پھٹے پرانے ہوئے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ میں مار دی جاتی ہے کہ جاؤ اللہ کے ہاں تیری نماز کی کوئی قبولیت و اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، بات چل رہی ہے ذکر کی۔ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، اب اس چیز کو بھی سمجھے، ذکر کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا۔ بولیں بھائی آپ خاموش کیوں ہیں؟ 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر اللسان، زبان کا ذکر، جیسے اب میں بول رہا ہوں نا، ابھی اسی زبان پر اگر میں لاؤں لفظ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، یا درود شریف پڑھوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ذکر ہو گیا۔ تو شریعت نے اس ذکر کا بھی حکم دیا ہے کہ تم زبان سے ذکر کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احادیث سے اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے۔ اور دوسری حالت جو ہوتا ہے دل کا ذکر، اس کو ذکر القلب کہتے ہیں، یعنی قلب کے ذریعے سے ذکر کرنا کہ انسان کا دل بھی اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہے، چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کی یاد ہو۔ قاعدہ قانون بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی سے بندے کو محبت ہوتی ہے تو اس کی یاد ہمیشہ دل میں ہوتی ہے، ہر وقت دل میں اس کی یاد رہتی ہے۔ تو وضاحت سے ایک مثال دے دوں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی دوسرے ملک میں، بیرون ممالک میں، یا پاکستان سے کسی کا بیٹا اگر انڈیا کے اندر رہتا ہو یا امریکہ کے اندر رہتا ہو، تو ماں یا باپ اس کا فون کر کے اس کو کہتا ہے کہ میں تو تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ ماں ہوگی تو کہے گی بیٹا میں تو تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، میرا دل ہر وقت تجھے یاد کرتا رہتا ہے، میری دل میں تمہاری یاد کبھی دور نہیں جاتی۔ تو بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا نام انہوں نے کیوں لیا؟ کیونکہ یاد دل سے کی جاتی ہے۔ زبان تو صرف اس کا اظہار کرتی ہے لفظوں سے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے تمہاری یاد آتی ہے، لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ دل کی۔ یہ دل جو ہے انسان کا نا محبت کا مقام رکھتا ہے، تو اسی لیے بندہ دل میں بھی اللہ کی محبت رکھے، اٹھتے بیٹھتے دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو۔ تو اس پر مجھے ایک بڑا اچھا سا شعر بھی یاد آ گیا، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو بھائی جو عاشق صادق ہوتے ہیں، جو سچے عاشق ہوتے ہیں، لبوں پر بھی خاموشی ہو تو ان کا دل اللہ کی یاد میں تر ہوتا ہے۔ یہ ذکر القلب ہے، یہ ذکر اللسان سے بھی 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ عاجز جمال اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو یا تو وہ قرآن سے ہوگی، یا تو حدیث سے ہوگی، یا فقہ سے ہوگی، یا بزرگان دین کی بات ہوگی، اگر کہیں نہیں ہوگی تو پھر بھی رائے بزرگوں کی ضرور ہوگی، اسی لیے کہ بزرگان دین کی جو بات کہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سچ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک ذکر اللسان زبان کا ذکر، دوسرا ذکر القلب دل کا ذکر، دل سے بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اٹھتا بیٹھتا لیٹتا، یہ دل کا ذکر بڑا قیمتی چیز ہے۔ اور تیسرا جو ذکر ہے ان کو ذکر جوارح کہتے ہیں۔ کیا بھائی ذکر جوارح؟ یعنی اعضاء کا ذکر۔ آپ حیران ہو گئے کہ اعضاء کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ تو جب بندہ ایسے مقام پر بھائی پہنچ جاتا ہے، تمام اعضاء انسان کے شریعت کے مطابق ڈھل جائیں، یعنی انسان کے ہاتھ بھی شریعت کے مطابق کام کریں، زبان بھی شریعت کے مطابق کام کرے، آنکھ بھی شریعت کے ضابطہ حیات میں آ جائے، پاؤں بھی شریعت کے ضابطہ حیات میں آ جائیں، تو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ انسان تمام ذکر کے پیکروں میں سے اعلیٰ پیکر بن جاتا ہے۔ پھر انسان کا زبان بھی ذکر کرے گا، دل بھی ذکر کرے گا، ہاتھ بھی ذکر کریں گے، پاؤں بھی ذکر کریں گے، زبان بھی ذکر کرے گی، ہر طرف سے انسان کو صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی نظر آئے گی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں میں سے شمار ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اگرچہ اس کی نماز تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کے روزے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اس کی تلاوت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد نہ کرنے والوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم ان بندوں میں سے شمار ہرگز نہ ہوں جو اللہ کو یاد کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہمیں ان بندوں میں سے شمار ہونا ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے افضل الذکر ذکر اللہ انما حرم اللہ، افضل ذکر یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کسی گناہ کا موقع پیش آئے، جب بھی کسی گناہ کرنے کا ارادہ ہو، اس وقت خدا کی یاد آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے اور بندہ اس موقع پر گناہ نہ کرے۔ تمام ذکروں میں سے افضل ذکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ ہر بندہ یہ ارادہ کرے کہ مجھے اللہ کی فرما برداری میں رہنا ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اگرچہ زبان سے کچھ بھی نہ پڑھ رہا ہو بھائی، اس کو بھی ذاکر کہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے۔ بس اسی چیز کا نام ذکر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچائے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، فذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد تو کرنا، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھو اللہ کا، دیکھو بھائی عام اصول اگر دیکھیں ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، عام آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا۔ تو بھائی اس کی حقیقت بھی ذرا سمجھ لو، بندہ تو اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ کے ذاتی نام کو پکارتا ہے، صفاتی نام کو پکارتا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن جب اللہ بندے کو پکارتے ہیں تو اس طرح نہیں کہتے میرے بندے میرے بندے، نہیں، بلکہ یاد کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب بھی بندے کا کوئی کام اٹکا ہوتا ہے، کہیں پر انٹرویو دینا ہوتا ہے یا کہیں پر اس کے ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ایک بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، اب اس کو بیماری کے لیے علاج کروانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اب وہ پیسے مانگنے میں بھی شرمندہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فوراً اس کا کام کر دیا۔ کوئی بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جیب سے نکال کر کچھ دیا کہ فلاں بندے نے مجھے بھیجا ہے، یہ چیز میں نے تمہارے پاس لائی، یا تمہارا قرض تھا فلاں وقت پہلے، تمہیں یاد ہی نہیں رہا، میں اب وہ قرض تمہارا واپس لوٹانے آیا ہوں۔ تو بھائی اس طرح جب بندے کا کام ہو جائے تو بس یہی ہے اللہ کا یاد کرنا، کہ اللہ رب العالمین بندے کو یاد کرتا ہے جس طرح کے بندے کا کام ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں یاد کرے، اپنی نعمتوں سے نوازے، تو پھر اس چیز کا فیصلہ کر لو کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کن حالتوں میں ذکر کرنا ہے یہ بات بھی میں نے واضح کر دی، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تم جس حالت میں ہو، جس کیفیت میں ہو، بس تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے ہمیشہ ہمیشہ تر رہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو بندہ شروع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود بخود ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، یہ آپ کا کام ہوتا ہے، لیکن جب لقمہ منہ میں ڈال لیا اور آگے لے گئے، اب اس کے بعد آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، خود بخود لقمہ اندر جائے گا، وہ معدے میں جا کر ہضم بھی ہو جائے گا، تو جو اس کی تاثیر ہوگی پھر وہ انسان کے خون میں شامل ہوگی اور جسم میں طاقت آئے گی، جسم کے اندر بیماریاں دور ہوں گی۔ پھر جو اثرات مرتب ہونے میں ہیں وہ ایک آٹومیٹک سلسلہ ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے منہ میں گولی تو ڈال دیں اور پھر اپنے آپ کو حکم دے کہ یہ گولی جا کر اثر نہ کرے، ڈالنے تک تو آپ کا اختیار ہوگا بھائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک سلسلہ بنایا ہے، جب آپ نے ڈال لیا تو آٹومیٹک خود بخود سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ذکر کرنا ہمارا کام ہے، اور ذکر کے بعد جو اس کے اثرات ہیں وہ آٹومیٹک بندے کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان جب ذکر کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کر دیتا ہے، بندے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک نعمت خود بخود بندے کو مل جاتی ہے کہ بندہ ذکر کثرت کرنے کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بڑی آسانی سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ ذکر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ زندگی میں توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے، جب اللہ چاہتے ہیں تب بندہ گناہوں سے توبہ کر پاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو ارشاد ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے توبہ کر لی۔ تو اللہ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر بندے کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بھائی ہمارا کام تھا ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، وہ بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بندے کو سارے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ اور دوسری نعمت میرے عزیز دوستو یہ نصیب ہوتی ہے کہ اعمال صالح کی توفیق بن جاتی ہے۔ اب ذکر کے میں آپ کو فوائد بتا رہا ہوں۔ بندہ دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر نیک اعمال کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے
نیک عمال کرنے کو، دل چاہے گا کہ نماز پڑھتا رہوں، تلاوت کرتا رہوں، تہجد کی نماز کا جب وقت ہو جائے تو فوراً آنکھ کھل جائے۔ تو نیک اعمال کی طرف جو توجہ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، یہ ایک وہ نعمت ہے جو ذکر کرنے کی وجہ سے نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جو اس چیز پر رونا دھونا ہوگا کہ ہمیں صبح کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ ہم الارم لگا کے رکھتے ہیں، موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، لیکن خود ہی پھر موبائل کی گھنٹی کو بند کر کے سو جاتے ہیں۔ صبح کو 8 بجے آنکھ کھلتی ہے، پھر کہتے ہیں اوہ ہو یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے تو صبح کی نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ ہم سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں حضرت کیا کریں، صبح کے وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ پھر کہیں گے حضرت جب تہجد کے لیے الارم لگاتے ہیں تو پھر بھی توفیق نہیں ہوتی۔ مسنون دعائیں بہت ساری یاد ہیں، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد میں نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اسی طرح غسل کرنے کے بعد دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، یہ سب کچھ ہمیں یاد ہے، لیکن پھر بھی ہمیں عین موقع پر پڑھنے کا یاد ہی نہیں رہتا ہمارے اللہ۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر یہ دعا پڑھنی ہے، ویسے یاد رہتی ہے۔ تو بھائی یہ عمل کی توفیق نہ ملنا اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بندہ جب کبیرہ گناہ کرتا ہو، جو بندہ جھوٹ بولتا ہو، غیبتیں کرتا رہتا ہو، لوگوں کو برے الفاظ کے ساتھ پکارتا ہو، اوروں کی طنز و ٹو میں لگا ہوا ہو، کسی کی کردار کشی کرتا ہو، کسی بندے پر بہتان باندھتا ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، کسی مسلمان بھائی کے دل دکھاتا ہو، کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، کسی کے بارے میں بندہ ہمیشہ غلط تصورات خیالات رکھتا ہو، تو یہ سب کچھ بھائی گناہ ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں جن گناہوں پر اللہ رب العالمین کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو بندے کو توفیق نہیں ملتی اعمال کی۔ کہاں پھر تمہیں تہجد کی توفیق ہوگی، کہاں پھر تمہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی، کہاں تمہیں پھر قرآن کی تلاوت پڑھنے کی توفیق ملے گی، جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاؤ گے تو ان نعمتوں کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، بات کر رہا تھا ذکر کی، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو مزید اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ذکر کرنے کی وجہ سے تمام اعمال بندہ پوری کر لیتا ہے۔ میری طلب بھی اس کے کرم کا صدقہ ہے، قدم پہ اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ دیکھو بھائی، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو نیک اعمال کے لیے توفیق فرما لیتے ہیں۔ جس سے چاہا در پہ بلا لیا، جس سے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ شعر تو بنتا ہے بھائی اس چیز پر نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نا اپنے در پہ بلا لیتا ہے، یہ نصیب کی بات ہے، یہ کرم کے فیصلے ہیں، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ میرے عزیز دوستو، تیسری چیز، ذکر کرنے سے انسان کو سب سے زیادہ جو اپنی ذات کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف پیار کرتا ہے، دل بھاگ کر اللہ کو پا لیتا ہے، دل گرفتار ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں۔ یحبہم ویحبونہ، جب اللہ نے ان سے محبت کی اور وہ اللہ سے محبت کرنے لگ گئے۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ عام انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ نہیں بھائی، حقیقت یہ ہے کہ پہلے بندہ اللہ سے محبت کرے اور اس کا برعکس حقیقت پھر یہ ہوگا، بندہ جب اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی بعوض بندے کے اس کو اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ جب بندہ محبت کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بھی خصوصی محبت و کرم نوازی ہمارے لیے ہوگی، کیونکہ یحبہم، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ پہلے تم محبت کرو۔ میرے عزیز دوستو، محبت کا ایک اثر ایک یہ ہے کہ انسان غیر سے بیگانہ ہو جاتا ہے، غیر کی طرف پھر انسان کا التفات ہی نہیں رہتا، توجہ ہی نہیں رہتی۔ اس لیے جو لوگ نفسانی شیطانی محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی بیوی ان کے بارے میں شکوے کرتی ہے کہ ہمیں تو جی وقت ہی نہیں دیتے، ہماری بات تو سنتے ہی نہیں، بلکہ ان کو سننے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ماں شکوے کرتی ہے کہ بیٹا تم ہمیں ٹائم نہیں دیتے، گھر میں لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ گھر میں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح جو انسان اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے،
وہ تمام تر ماسوائی چیزوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھوں جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھوں جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پر بھول سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی، عشق میں بھی ذلت میں عزت ہو گئی، لی فقیروں سے دوستی تو بادشاہت ہو گئی۔ بھائی ان فقیروں سے دوستی تو کر لو نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی محبت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ظاہر میں یہ بندے فقیر ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتہ ان کی فقیری میں بھی اللہ نے بادشاہی رکھی ہے، ان کے دل اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ان کے دل ہر وقت اللہ 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 میں مصروفیت رہتی ہے۔ ایک بھی مرتبہ سچی دل سے اپنی طلب کے ساتھ اللہ کا نام لو، تمہاری زبان کے اندر مٹھاس آئے گا، اللہ کی قسم بڑا سکون پا جاؤ گے۔ جس نے اللہ کو پا لیا ساری دنیا کو پا لیا، جس نے اللہ کو نہیں پایا ساری دنیا سے وہ خفا ہے، زمین بھی اس سے خفا، آسمان بھی اس سے خفا، جاندار بھی اس سے خفا، حیوانات بھی اس سے خفا، حتیٰ کہ سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس سے خفا۔ تو بھائی کیوں شکوہ کرتے ہو کہ ہمیں تو اپنوں نے بیگانہ کر دیا ہے؟ پھر کیوں شکوہ کرتے ہو ہمارے گھروں والے ہم سے روٹھے ہوئے ہیں؟ تو گھر والے روٹھے ہوئے ہیں، تم نے اللہ کو نہیں پایا۔ اگر تم اللہ کو پانے والے بن جاؤ تو سارے بندے بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی محبت کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس حاجز نے کچھ اشعار بھی پڑھ کے آپ کو سنائے تاکہ آپ کو اس چیز کی امید لگ جائے کہ اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے تمہارا، اگر تم اپنے محبوب کو سمجھ جاؤ۔ اگر آپ نے اپنے تن سے، اپنی جان سے، اپنے من سے اللہ کو ڈھونڈا، اللہ کے ہاں محبت کے بارے میں تم نے تھوڑا سا فکر کیا، تو تمہیں تمہاری جان کا حقیقی سکون مل جائے گا۔ تمہیں اللہ کی محبت میں بڑا، یہ ایک ایسا علاج ہے کہ تمہارے ہر مرض کی دوا ہے۔ جب بھی کوئی مرض لگے نا تمہیں، چاہے روحانی مرض ہو یا جسمانی مرض ہو، اللہ کی یاد سے تم اپنے مرض کو دور کر سکتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، اس محبت سے پہلے میرے دل میں دنیا سمائی ہوگی کہ تم نے مخلوق کو چاہا، مخلوق کی محبت سمائی، کاش کہ تم اس درد دل کی بات کو نوٹ کر لیتے اور اپنے ابھی دل کے اندر یہ انقلاب لاتے کہ تلوار سے بھی زیادہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاں تم پر وار کیا جائے تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تلوار اتنا وار نہیں کرتی جتنا اللہ کا ذکر دلوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ گرم جوشی کا معاملہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے تمہارے دل کے اندر محبت کا جوش آئے گا، جب جوش آئے گا تو پھر تمہارے لیے زندگی کے اندر بڑے سا بڑا سکون، بڑی سی بڑی بادشاہت بھی تمہیں مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے میرے دل میں دیکھو انقلاب پیدا کر دیا ہے، تو یہ میں نے خود نہیں برپا کیا، بلکہ میں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر جب اللہ کا ذکر لایا تو پھر مجھے جو حکمرانی ملی، جو سلطانیت ملی، آپ اس چیز کو اگر کہیں تو میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں۔ دنیا کے اندر آپ نے وصل کی قیمت دیکھی ہوگی، دو عالم بتائی ہوگی، دنیا و آخرت میں نیاز ہو جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، تو تمہیں دنیا کی وصل بھی مل جائے گی، آخرت بھی وصل مل جائے گی۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت میں دونوں جہان کی قربانی کرنے والے ہی تیار ہوتے ہیں۔ تو ذکر کی کثرت سے 4 نعمتیں ملی بھائی۔ ایک گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، دوسرا نیک اعمال کا شوق نصیب ہوگا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اور چوتھی بات انسان کو ماں سوائی سے بیگانی مل جائے گی، جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بالکل ہی اس کو اللہ رب العالمین بچا لیتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کے ہاں ذکر کرنے سے بندے کو اللہ کی طرف توجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹو اور اللہ سے کامل ہو جاؤ۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے کچھ اشعار ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں بھائی، میں ان کو پڑھتا ہوں تو دل بڑا جھوم اٹھتا ہے، کاش کہ وہ لفظ بھی تمہیں سنا دوں۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سر و مد منصور ہو جانا۔ سرمد رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب مجذوب گزرے ہیں جو اللہ کی محبت میں بہت بڑے ہوئے تھے، اور منصور
علاج بھی محبت میں بہت اعلیٰ رکھتے تھے۔ تو ان محبتوں کا نام لیا کہ ان محبتوں میں شامل ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ تو یہی چیز ہے میرے عزیز دوستو۔ دیکھو پہاڑ پر تو اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی تھی اور پہاڑ جل کر طور بن گیا، سرما ہو گیا، جبل و کعبن بن گیا تھا۔ آج بھی کوئی بندہ جا کر اس پہاڑ کو دیکھے تو جیسا جلا ہوا کوئلہ تھا اسی طرح ہوتا ہے، پورے پہاڑ کی چٹانیں جلے ہوئے کوئلوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ یہاں بھی مفسر نے عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ کی تجلی جو پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ جل کر کیوں سرمے کی طرح بن گیا، کیوں کوئلے کی طرح بن گیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ پہاڑ نے یہ سوچا کہ میرے اوپر اللہ کی جو تجلی پڑ رہی ہے، اگر میں اپنی جگہ پر قائم رہوں گا تو یہ تجلی صرف سطح کے اوپر پڑے گی اور صرف اوپر کی ذرات کو تجلی حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تاکہ یہ تجلی اس کے ایک ایک ذرے کے اندر سما جائے اور اس تجلی کی برکت نصیب ہو جائے۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو، اس پہاڑ پر ایک مرتبہ وہ تجلی پڑی اور وہ ذرہ ذرہ ہو گیا۔ اور ہمارے مشائخ نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں ایک دن میں 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، ایک اللہ والے کے دل میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی محبت کی تجلی پڑتی ہے، ان کا دل اس کو برداشت کر جاتا ہے۔ لیکن پہاڑ نے برداشت نہیں کیا، اس لیے فرماتے ہیں بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہوتا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ تو میرے عزیز دوستو، کوئی جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس بندے کا تذکرہ اللہ فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بندہ نوجوان تھا، خوبصورت، دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس تھی، مگر وہ رات کے وقت بستر سے اٹھا اور تہجد پڑھنے کے لیے بستر پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی وقت گزار سکتا تھا، مگر میری محبت نے اس بندے کو مصلے پر کھڑا کر دیا، میں اس بندے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا تیرے عشق نے مجھے غم دیا، کسی نے کہا ہے بھائی سنو ذرا یہ بڑا عجیب شعر پڑھ رہا ہوں، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا میرے عشق میں تجھے ناز ہو۔ بھائی دیکھو ایسا مقام آ جائے کہ بندے کے عشق پر اللہ کو ناز آئے کہ میرا بندہ کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا بندہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ شروع کر دے گا۔ یہ محبت کا رشتہ اللہ کے ہاں یہ بڑی نعمت ہے بھائی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس محبت کی راہ میں بندے کو کچھ ایسا مقام ہی مل جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن تذکرہ کرتا ہے، واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ قابض اور باسط یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ کبھی اس نام کی تجلی سالک کے اوپر پڑتی ہے اور کبھی اس نام کی تجلی سالک کے اعمال پر پڑتی ہے۔ جب قبض کی حالت تجلی پڑتی ہے تو بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری ساری کیفیات چلی گئیں، نہ ذکر کی کوئی بندے پر اثرات رہتے ہیں، حالات محسوس ہوتے ہیں، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، بالکل اپنا دل خالی نظر پڑتا ہے۔ تو سالک کے لیے بہت بڑی تکلیف والا عمل ہوتا ہے۔ اور جب بسط کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عبادت میں حلاوت عطا فرما دیتے ہیں، پھر انسان کو ہر وقت ذکر کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ عبد اللطف نہ بنے، یہ میرا بندہ عبد اللطیف بن کر زندگی گزارے۔ تو اس کو ہمیشہ لطف نہیں عطا فرماتے، کبھی کبھی اس سے یہ کیفیت سلب کر لیتے ہیں تاکہ اس کو آزمائے کہ یہ لطف کا بندہ ہے یا لطیف کا بندہ ہے۔ اس لیے بندے پر کبھی قبض ہوتا ہے، کبھی بسط ہوتی ہے۔ یہ کیفیات تو بڑوں پر بھی آئیں، کاملین کے اوپر بھی آئیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آئی۔ کچھ ایسے حالات آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف ملی۔ حدیث مبارک میں ہے جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان حکم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، قریش مکہ کو جمع کر کے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب قریش تو بت پرست تھے، وہ مشرکین تھے، لہٰذا وہ مخالفت بن گئے اور انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب بات چل پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو اب کافر بھی چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ پہلی وحی تو یہ اتری تھی، آگے کیا وحی اتری ہے، لیکن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں تھے کہ وحی آئے،
اور اس کیفیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آسمان کی طرف بھی دیکھتے کہ شاید جبرائیل میرے اللہ کی طرف سے یہاں پیغام لے کر دوبارہ آ رہے ہوں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے۔ اب یہ جو حالت تھی کہ ادھر ادھر سے انتظار اور ادھر سے ایک طرح کا انکار، تو یہ تو بڑی تکلیف دہ کا عمل تھا۔ ادھر سے انتظار ہو رہا ہے اور ادھر سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی نے آپ کو طعنہ دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ شیطان کہہ رہی تھی حضرت جبرائیل کو کہ اس نے اس شخص کو جو کلمات سے کراتا چھوڑ دیا ہے۔ جب اس بدبخت نے طعنہ دیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑی چوٹ پہنچی۔ محبت میں انسان طعنے برداشت نہیں کر سکتا بھائی، تو نبی علیہ السلام کے دل پر بہت غم کی کیفیت ہوئی کہ اے اللہ، آپ ہی نے تو وحی کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ میری طرف وحی اترے، اور آپ نے وحی روک دی، وحی نہیں آ رہی میرے پاس، اب میں انتظار میں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اے چمکتے چہرے والے محبوب جس کی زلفیں بھی کالی ہیں، رات کالی کی طرح سیاہ ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور تیرا رب تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وَمَا قَلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے۔ یہ عجیب کیفیت تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں اور وہی نہیں آ رہی۔ اس کیفیت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو غم کے الفاظ تھے، جو غم کا آثار تھا، پریشانی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ آپ ہی نے تو وہی نازل فرمائی، بار بار دعائیں مانگ رہے تھے، تو اس محبت کے سلسلے کا یوں آغاز فرمایا، اب مجھے طلب ہے کہ وہی اترے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی روک لی۔ تو طلب کی کیفیت تھی، انتظار تھا، پریشانی تھی، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے خوشخبری جب دی، سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حشاش و بشاش اور خوش ہو گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بھی زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہوگا۔ عام طور پر گزرا ہوا وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ ہم جب بچپن میں تھے، لڑکپن میں تھے، نہ فکر تھا، نہ فاقہ تھا، نہ غم تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، تو میرے عزیز تو پھر کہیں گے اب جب ہم بڑے ہو گئے تو پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، پھر جوانی سے بڑھاپے تک، پھر سوچتا ہے کہ صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، کام کاج بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ بڑے پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچے گا، یہ محسوس کرے گا میری تو پہلے والی حالت بہتر تھی، بچپنا زندگی تھی، کھیل کود میں گزر رہی تھی، کچھ باتوں کا علم نہ تھا، کچھ یادیں نہ تھی، کچھ لمحات نہ تھے، کچھ فکر نہ تھے، کچھ غم نہ تھے، کچھ ٹینشن نہیں تھی، لیکن اب جب بڑا ہو گیا ہوں تو اب ہر چیز کے ساتھ میرا مقابلہ ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، بندے کو ہمیشہ یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اتنی نرالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان عظمت والی ہے کہ آپ کے لڑک پن سے آپ کی جوانی اعلیٰ تھی، آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اور زیادہ اعلیٰ تھا، پھر آپ کی زندگی سے، آپ کا دنیا سے چلے جانا اعلیٰ تھا، آپ کے قبر میں رہنے سے آپ کا روزے قیامت اللہ کے ہاں پیش ہونا یہ اعلیٰ ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کے جنت کے اندر چلے جانا یہ اعلیٰ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کے آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ نعمت عطا فرمائی بھائی۔ مشکل حالات اور مصیبتیں بڑے بڑے کامرین پر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ویسے کتابوں میں تو حدیث ہی لکھا ہوا ہے اور صحابہ کا قول بھی حدیث ہی ہوتا ہے، فرماتے ہیں اذا احب اللہ عندن ابتلا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ابتلا آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بھائی آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، تھوڑا سا انسان سوچے تو صحیح، اگر وہ اس مصیبت میں صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبت ہی بنا لیتے ہیں، اور اگر کوئی راضی کر
اللہ کو راضی کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ اپنا خاص بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو مصیبت پر صبر کر لینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور مصیبت پر راضی ہونے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خاص بندوں میں شمال فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ یہ خاص بندوں میں شامل ہے۔ پھر اس مصیبت اور اس امتحان کو اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے بنا کر اس بندے کو بڑا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں، جو رتبہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے بھی نہیں حاصل کر سکتا، وہ اللہ رب العالمین اس کو تھوڑی سی مصیبت میں ڈال کر، تھوڑے سے امتحان میں ڈال کر، تھوڑی سی آزمائش میں ڈال کر اس کو بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیے، ان کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو پوری زندگی اتنا مال دیا، اتنا کھلا رزق دیا کہ وہ غنی تھے، حتیٰ کہ 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیے میں تحفے پیش کیا کر دیتے تھے۔ کبھی مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیتے تھے، کبھی غریبوں کے اندر اونٹ سامان سے لدے ہوئے تقسیم کروا دیتے تھے۔ اللہ نے پوری زندگی سہولت دی، عزت کی زندگی عطا فرمائی، مگر یہ سہولت کی کیفیات ہمیشہ نہیں رہتی، درمیان میں امتحان بھی آ جاتے ہیں۔ جب آخری وقت آیا، اب امیر المؤمنین تھے تو کچھ لوگوں نے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ سیدنا عثمان غنی کو پتہ چل گیا کہ بہت لوگ تو محبت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ عثمان غنی نے اعلان کروا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان فسادیوں کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں، میں نہیں چاہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر کوئی خون خرابہ ہو۔ تو جتنے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ سارے کے سارے گھروں کے اندر بیٹھ گئے۔ امیر المومنین کا حکم ہے، اب جو چند ایک فسادی آدمی تھے وہ تو بے لگام گھوڑے بن گئے، وہ دیوار پھاند کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس حال میں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو دیکھیں جو ساری زندگی غنی کہلاتے رہے، آخری عمر میں ان پر یہ وقت آیا کہ کئی دن تک ان کو فاقہ برداشت کرنا پڑا، کھانا نہیں ملا، لیکن اس سے اور زیادہ کیا بھائی، پینے کو ان کو پانی نہیں ملا، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں، کسی بندے کو عثمان غنی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں، جس حال میں ہے، جس جگہ ہے، اتنی پابندی لگی۔ تو بھائی کیا یہ تکلیف دے والا عمل نہیں تھا؟ ظاہر میں یہ مشکل نہیں ہے، جانتے ہو آپ حضرات، یہ مشکل ہے، یہ امتحان ہے، لیکن ان کو ان امتحان سے گزرنا پڑا۔ اسی طرح ہمارے ایک سلسلہ عالیہ کے بزرگ ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں بڑا مجاہدہ کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے اوپر قبض کی کیفیت ہو گئی۔ اب اس کیفیت میں ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرا سینہ خالی ہو گیا ہے، کوئی کیفیت اندر نہیں ہے، کوئی عبادت میں لذت نہیں، کوئی حلاوت نہیں، کوئی اللہ کی ہاں محبت کا ولولہ اور شوق نہیں، اپنے دل میں محسوس نہیں ہوتا کہ بالکل بے کیفیتی ہے۔ اب بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان کہ یہ کیفیت کیسے آ گئی۔ کئی دن کوشش کرتے رہے کہ دل لگ جائے، دل کے وہیں حال ہیں، پہلی والی کیفیت ہے، مگر کیفیت بدلتی نہیں۔ چنانچہ ایک دن کیفیت تو یہ ہو گئی کہ حضرت اس بات پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ بازار میں چل کر محنت مزدوری کر کے کوئی رزق حلال کماتا ہوں پھروں، کیونکہ فریضہ تو بعد الفریضہ، رزق حلال بھی تمام فرائض میں سے ایک بعد میں فریضہ ہے۔ میں یہی مصلی پر سارا دن بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، کیفیت تو مل ہی نہیں رہی، چلو اب جا کر کوئی کام کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے عزیز دوستو مصلی سے کھڑے ہو گئے اور بازار کی طرف نکلے کہ جا کر کوئی کام کریں۔ جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے میں مہربانی فرما دی۔ یہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو یہ نہیں ہونے دیتے مایوس، تو ہونے کا اپنی جگہ تھوڑی سی دل میں نا امیدی بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی پہلے ہاں مدد فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پھر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جب سالک قبضے کی حالت میں اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی علامت آ جاتی ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، تو سالک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے دنیا میں اس نے اپنے آپ کے لیے جنت حاصل کر لی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو کبھی کبھی بیمار کو اچانک بڑا اقرار آ جاتا ہے، تو سالک کی اس وقت یہی کیفیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی علامت ملتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے تو قبضے کی حالت میں اس سالک کے دل میں بہار کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو بسط اور قبضت الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیفیت ہوئی، جا رہے تھے بازار میں کہ وہاں جا کر کام کرتا ہوں، محنت مزدوری کر دوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے دروازے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، تو اس شعر نے دل کی حالت کو بدل کے رکھ دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، تو کہا جاتا ہے کہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کہے کہ تو میرا یار ہو، تو اس بات کو بھول گیا کہ میں تو تیرا دلدار ہوں، تو آ جا میری طرف۔ جب اس شعر کو حضرت نقشبندی بہاؤالدین نے پڑھا تو یہ شعر اس کے دل پر اتنا اثر کر گیا، اتنا تریاق بن کر پڑا کہ دل کی حالت ہی بدل گئی۔ پھر محبت نے جوش مرا اور اس مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر اس نے رونا گڑگڑانا عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو بھائی، جب محبوب کی طرف سے اس طرح کی آزمائش آتی ہے تو آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین پھر انعام بھی بڑا عطا فرما دیتے ہیں۔ محبت کے اس تعلق میں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، یہ کیفیات تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ بعض سالکین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھا قبضے کیفیت کی حالت میں بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا فائدہ کچھ کرنے کا، مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوتا۔ بھائی مشائخ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں دو کام کرنے سے قبض بسط کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرنے سے کی وجہ سے بھی تمہارے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ آزمائش کے طور پر آئی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان استغفار کی کثرت کرے تو اپنے شیخ سے توجہات لے، اور ان توجہات کی برکت سے یہ کیفیت انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی پر جب قبض کیفیت طاری ہوئی تو وہ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت میری یہ کیفیت ہے۔ حضرت نے فرمایا تم روزانہ آ جایا کرو، میں تم پر توجہ ڈالا کروں گا۔ فرماتے ہیں میں 40 دن متواتر شیخ کی خدمت میں جاتا رہا، شیخ توجہ فرماتے رہے۔ 40 دنوں کے بعد اللہ نے قبض کو ختم کر کے بسط عطا فرما دیا۔ تو قبض کی حالت میں دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ایک استغفار کرنا اور دوسرا شیخ کی توجہ۔ مگر بندے کو نیت یہ رکھنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے تو بس آپ کے در پر ڈٹے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، کوئی کیفیت حاصل ہو یا نہ ہو۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا پنجابی کے شعر میں، جس کا ترجمہ ہے میں اپنے یار کی طرف دیکھتا ہوں تو یار میری طرف نہیں دیکھتا، محبت میں تو یہی دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو محبوب بھی دیکھے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہوں، اس کی توجہ ہو یا نہ ہو، اس چیز کو ذرا اپنے سامنے مقصود نہیں بنانا۔ بالکل اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح کا معاملہ ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا تھے، میں مسجد نبوی میں نماز کے لیے جایا کرتا تھا، نوجوان تھا، باقی دونوں ساتھی تو گھروں میں بیٹھ گئے تھے، مگر میں جاتا تھا۔ میں دیکھتا کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نہیں دیکھتے تھے، اور جب بھی کسی اور طرف متوجہ ہوتا تھا تو پھر اللہ کے محبوب میری طرف دیکھ دیا کرتے تھے۔ تو محبت میں یہ کیفیت آتی ہے۔ ایسی میری قسمت کہاں گئی کہ میں بھی اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں اور میرا یار بھی مجھے دیکھ رہا ہو۔ تو یہ تو بڑی اعلیٰ قسم کی انسان کے لیے نشانی ہے کہ جب انسان دیکھے تو اللہ بھی دیکھ لے۔ جب اس سے محبت کر لی تو اب اس دروازے کو چھوڑ کر پھر ہم نے کہیں نہیں جانا، پھر اللہ کی ہاں محبت اور زیادہ ملے گی، توجہ ملے گی۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت قاری محمد طیب صاحب سے حرم میں ملاقات ہوئی۔ فرماتے تھے ان کا بالکل سفید رنگ کا گورا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ نرم و نازک جسم تھا کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ انہیں ملا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا، اتنا منور چہرہ، کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اس چہرے پر عجیب بہار تھی، نیکی کا عجیب نور تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا بلکہ میرے شیخ نے بنایا ہے۔ اور ان کے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ایسا منور چہرہ تھا، ایسی خوبصورت شخصیت تھی، اور اللہ نے علم اتنا علم دیا تھا کہ سمندروں جیسا علم۔ ایک لفظ پر بیان شروع کر دیتے تھے تو گھنٹوں کے گھنٹوں بولنا چاہتے تھے تو ان کی علم ختم نہیں ہوتا تھا، سننے والے حیران ہوتے تھے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھر علمی کتنی عطا فرمائی ہے اور اخلاق اتنے اچھے تھے کہ جو بندہ ملتا تھا تو وہ دیوانہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، مال و منال بھی دیا تھا، فضل و کمال بھی دیا تھا، ہر نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور ایک بڑا اعزاز دیکھیے کہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک معتمم بنے رہے۔ اس دارالعلوم کا کوئی ایک دن کے لیے معتمم بن جائے تو بڑا اعزاز ہے، مگر اللہ نے انہیں 50 سال عطا فرمائے۔ انہوں نے 50 سال دارالعلوم دیوبند کے معتمم کی حیثیت سے زندگی گزاری اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ ان کی زندگی اتنی بہاروں میں گزری، اتنی نعمتوں میں گزری، وسعت کے عالم میں گزری تھی۔ جب زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو اللہ نے ان کے اوپر بھی ابتال ڈال دی، ان کے اوپر بھی امتحان ڈال دیا۔ مدرسے کے کچھ حضرات کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف میں ان کو معتمم کے عہدے سے بھی اتار دیا گیا، اور اس کا ان کو بڑا رنج تھا، بڑا دکھ تھا، اور وہ اپنے گھر کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کی کیا حالت ہے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ اس حال میں، اس رنج کی کیفیت میں انہوں نے اپنا غم اپنے اللہ کے سامنے بیان کیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے کچھ اشعار لکھے کہ میں مدینہ جاؤں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جا کر اپنے دل کا غم یوں بیان کروں گا، اور وہ اشعار بھی بڑے عجیب تھے بھائی۔ اللہ اکبر، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مرزا اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں، میں ان سے سلام لے لوں۔ ان کے دل کی کیفیت تھا، ان کی دل کی کیا حالت ہوگی کہ اس غم کی حالت میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ اشعار لکھے۔ عجیب بات دیکھیں بھائی کہ اسی حال میں پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان کا جنازہ پڑھایا جانا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر اکثر جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں نے خواب میں مبشرات دیکھی کہ اس کا جنازہ وہاں پڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب کے دل کی چاہت تھی کہ جب موت آئے تو میرا جنازہ بھی وہیں پڑھایا جائے۔ اللہ کی شان کے موت تو آ گئی، لیکن جنازہ وہاں پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ شخصیت جو دارالعلوم دیوبند کی 50 سال تک معتمم رہی، ان کے لواحقین ان کی طرف سے درخواست لکھی گئی کہ اگر اجازت ہو تو ہم حضرت کی میت کو اس جگہ لائیں اور ان کا جنازہ پڑھا سکیں، مگر دارالعلوم دیوبند میں ان کی میت کو لانے کے لیے درخواست دینی پڑی۔ یوں حالات بدل جاتے ہیں، یوں انسان کے اوپر امتحانات آ جاتے ہیں کہ درخواست لکھی گئی تاکہ اجازت مل جائے اس جگہ پر آنے کے لیے جہاں کہ وہ 50 سال معتم رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ایسے امتحان میں بندے پر بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کمزور جسوں کو ایسے امتحان سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت کو وہاں پر اجازت نہیں ملی۔ دیکھو بھائی، یہ امتحان ہے، یہ امتحان بہت بڑے بڑے حضرات پر بھی آئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت سید المحدثین کہلاتے ہیں، بڑے محدث، جن کو اللہ رب العزت نے ایسی کتاب تالیف کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب کا درجہ دیا گیا ہے اس کی کتاب کو، جن کو اللہ نے ایسی کتاب لکھنے کی توفیق بھائی عطا فرمائی، اور جن کی علمی شان ایسی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حدیث بیان کی تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے شیخ، ذرا اپنے قدم آگے بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ امام مسلم جیسی عظیم شخصیت اور عظیم محدث جن کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے ترس رہی ہو تو بھائی ایسی شخصیت کے بارے میں عجیب و غریب امتحان بھی آئیں گے۔ امام بخاری بخارا میں تھے، علمی خدمات پیش کر رہے تھے، اور وقت کی حکومت اور کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ انبن ہو گیا، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ امام بخاری نے سوچا کہ مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ نیشا پور اس وقت ایک علمی شہر تھا، وہاں بھی بڑے بڑے محدث تھے اور علم کے اہتمام کرنے والے، علم کا اکرام کرنے والے لوگ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سوچا کہ میں نیشا پور چلا جاتا ہوں، چنانچہ وہ نیشا پور تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ تھے امام زوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے فقیہ بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے، اور ان کا بڑا حلقہ درس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ ایک بڑے محدث حافظ الحدیث آ رہے ہیں، لہذا تم تمام لوگ شہر سے نکل کر باہر ان کا استقبال کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 گھوڑوں پر سوار ہو کر لوگ باہر نکلے۔ آپ سمجھیے کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے 4000 کاریں باہر آئیں، ایسے سمجھو آج کل کے حساب سے کاریں،
اور جو لوگ پیدل تھے یا اونٹوں پر سوار تھے یا گدھوں پر سوار تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ اندازہ لگائی کہ وہ کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع نے امام بخاری رحمہ اللہ کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد ان کو شہر میں لے کر آئے۔ اس شہر میں امام صاحب نے حدیث کا درس دینا شروع کر دیا۔ لوگوں کا میلان شروع ہوا، لوگ کثرت سے آنا شروع ہو گئے۔ اب ایسے حال میں جب لوگوں کا میلان بڑھتا جائے اور لوگ قریب ہوتے جائیں تو کچھ لوگ تو امتحان لینے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت سارے حاسدین ہوتے ہیں، جذبات رکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے عجیب و غریب سوال کر دیا۔ اس وقت مسئلہ خلق قرآن کریم کا ایک بہت گرم مسئلہ تھا کہ بہت گرما گرم مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایسا سوال کیا کہ جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق افعال العباد مخلوقۃ۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اور بندوں کے اعمال مخلوق ہیں، یعنی ہم جو تلاوت کرتے ہیں یہ ہمارا عمل مخلوق ہے، اور کسی کا امتحان لینا بھائی یہ بھی بدعت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جواب دے دیا۔ اب اس سے لوگوں نے علمی طور پر غلط فہمی پیدا کر دی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ امام بخاری کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اب انہوں نے اس میں کوئی معنی نکال کر اس طریقے سے پیش کر دیا کہ یہ عالم تو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، لہذا ان کے خلاف لوگوں میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب بات کرنی شروع کر دی تو لوگوں کے جذبات میں ان کے بارے میں کدورت آنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ جو شہر سے باہر نکل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے باہر آ گئے تھے، وہ اتنے بدگمان ہو گئے، اتنے بدظن ہو گئے کہ انہوں نے ان کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، اور مقامی علماء نے اپنے شاگردوں کو بھی ان کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ امام زہری رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو منع کر دیا کہ تم ان کی مجلس میں مت جاؤ، اس شخص کی عقائد ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سارے طلباء رک گئے، لیکن امام مسلم قدر شناس تھے، وہ مردم شناس تھے، ان کو پتہ تھا کہ امام بخاری کی کیا شان ہے۔ انہوں نے امام زہری سے جو احادیث قلم بند کی تھی انہوں نے واپس کر دی، اور یہ کہہ کر کہ وہ امام بخاری کے پاس گئے۔ ان کے ایک اور دوست بھی امام بخاری کے پاس گئے، مگر امام بخاری خود بھی تو بڑے عجیب خلق کے مالک تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب پورا شہر ان علماء کے ساتھ ہے اور میرے پاس صرف 2 بندے آئے ہیں، انہوں نے ان شاگردوں کو بھی کہہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے انہی اساتذہ کے پاس چلے جائیں۔ میں دھڑی نہیں بننا چاہتا، میں شہر کے لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا، میں آپس میں ایک دوسرے کی نفرت کو بیج نہیں لانا چاہتا، میں اکیلا ہوں تو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، آپ لوگ واپس انہیں اپنے اساتذہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو امام بخاری نے اپنے ان شاگردوں کو جب واپس بھیجنے کا مشورہ دے دیا، امام بخاری نے سوچا کہ اب اس شہر میں میرے رہنے کا کیا فائدہ، اس شہر کا کوئی بندہ مجھ سے حدیث سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ بخاری شریف کے لکھنے والے جو رجال الحدیث میں سب سے بڑے محدث تھے، ان کے اوپر یہ کیفیت آئی کہ انہوں نے نشاپور کو چھوڑ کر واپس بخارا آنے کا ارادہ کیا، اور وہ رات کی تاریکی میں سال میں نکلے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا، ان کو الوداع کرنے والا کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ سوچئے جب امام بخاری اس حال میں شہر سے نکل رہے ہوں گے، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہی شہر تھا اور سارے لوگ امنڈ پڑے تھے اور انہوں نے استقبال کیا تھا، گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے، پیدل چل کر آئے تھے، لیکن آج ایک ہی غلط فہمی کی وجہ سے لوگوں کو اتنا گمان کر دیا، ایسے بدگمان ہو گئے کہ اکیلے اس شہر کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ امام صاحب واپس بخارا شہر آ گئے، اور وہاں آ کر آپ نے پھر علمی کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ امتحان کو بھی اپنے نقطے تک پہچانتے ہیں۔ پھر امتحان آیا کہ بخارا کا ایک گورنر خالد تھا، اس نے سوچا میں اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، تو امام بخاری سے بڑا ان کو کوئی استاد نظر نہ آیا، اس نے اپنے بچوں کو ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ امام بخاری نے گورنر کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ گورنر نے ان سے کہا کہ میرے بچوں کو آپ الگ پڑھائیں، عام بچوں کے ساتھ ان کی تعلیم نہ ہو، ان پر الگ توجہ دیں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میرا درس تو سب کے لیے ہے، غریب کے بچے آئیں یا امیر کے بچے آئیں، میرے لیے سب برابر ہیں۔ لیکن گورنر کو اس بات پر غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو الگ وقت کیوں نہیں دیا۔ اس نے ہیلا بہانہ کر کے امام بخاری کے متعلق ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ آپ بخارا شہر میں نہیں رہ سکتے، آپ کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ پریشان ہوئے کہ نشاپور تو گیا تھا، وہاں سے بھی واپس
بخارا آنا پڑا۔ اب پھر شہر کے حاکم نے بھی نکل جانے کا حکم دے دیا۔ نہ جانے اب مجھے کہاں جانا چاہیے، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، زمین تنگ ہو گئی تھی۔ امام بخاری نے دل میں سوچا کہ سمرقند علمی شہر ہے، وہاں پر بڑے بڑے علماء ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، علم کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ امام بخاری سمرقند چل پڑے۔ اللہ کی شان دیکھے، جب سمرقند کے علماء کو پتہ چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں تو ان کو بھی محسوس ہوا کہ نشاپور میں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، پورے شہر والے مخالف بن گئے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا عالم ہمارے شہر میں آ جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی مسئلہ بن جائے۔ تو سمرقند کے علماء نے امام بخاری کے پاس پیغام ہی بھیج دیا کہ جناب آپ اگر ہمارے شہر میں نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک بندہ اپنا شہر چھوڑ چکا ہے، دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے، راستے میں پیغام ملتا ہے کہ آپ ہمارے شہر میں نہ آئیں۔ اس آدمی کے دل پر کیا کیفیت گزری، کہیں آگے کا راستہ ملتا نہ تھا، کہیں پیچھے کا راستہ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو امام بخاری نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ، اب میرے اوپر وہ حالت آ گئی ہے کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراغی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ اے اللہ، اب میری روح کو قبض کر لیجئے، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ چنانچہ امام بخاری کی دعا قبول ہوئی۔ سمرقند سے 22 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں امام بخاری کی خالہ رہتی تھی۔ امام بخاری اس کے گھر میں چلے گئے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ امام بخاری نے اپنی زندگی کے باقی ایام وہاں پر گزارے۔ وہیں پر امام بخاری کو رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کے دن موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ان کا اللہ کے ہاں یہ مقام تھا۔ ایک محدث کہتے ہیں، میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اللہ کے محبوب کھڑے ہیں، ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ کون تھے محمد بن اسماعیل؟ وہ فرماتے ہیں، جب میں نے خواب دیکھا تو اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ یہ وہی وقت تھا جب امام بخاری کی وفات ہوئی تھی۔ ان کا ہاں اللہ کے اتنا بڑا اونچا مقام تھا کہ اللہ کے محبوب صحابہ سارے مل کر استقبال کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ہاں یہ حال تھا۔ بخارا والوں نے نکل جانے کا حکم دیا۔ سمرقند والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں، زمین اتنی فراغی کے باوجود بھی تنگ ہو گئی۔ یہ بھائی کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، مگر اللہ والوں کے لیے امتحانات ان پر آتے رہتے ہیں۔ اس پر ایک شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں پر ان کو اور اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کیا تھا؟ سب سے بڑا جو محدث ہے، ان پر بھی ایسے امتحان آئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے کو امتحان کے لیے پاس کی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو قبض کی حالت ہوتی ہے، بندے پر کبھی کبھی ایسی حالت آ جاتی ہے، ایسی کیفیت پہ جا جاتی ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، اور ایسی حالتوں میں امتحان آ جاتا ہے۔ جب بندہ ایسی چیز پر صبر کر لے تو اللہ کے ہاں اس چیز پر بھی بھائی بندے کو اجر ملتا ہے۔ بسط والی حالت پر تو ہمیشہ خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے، دل میں ہمیشہ حلاوت ہی حلاوت، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، چین ہی چین ہوتا ہے، وہ تو پھر اور چیز ہے۔ لیکن کبھی کبھی جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ پر یہ ایسا امتحان آیا کہ آپ جیسے بڑے شیخ الحدیث کو، جس نے کتاب اللہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتب میں سے کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کے باوجود بھی تھوڑی سی بات پر لوگوں کا میلان غلط ہوا، سمرقند والوں نے انکار کر دیا، بخارا والوں نے اپنے آپ سے علاقے سے نکالنے کا حکم کر دیا، تو امتحان سے بھی اپنے آپ کو پاس کر گئے۔ چنانچہ چند ہفتے پہلے مولانا حسین احمد مدنی کے ایک پوتے مولانا محمود مدنی صاحب ایک جگہ پر وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمانے لگے کہ میں نے کچھ اڑتی ہوئی بات سنی ہے کہ آج کل آپ آزمائش میں ہیں، تو میرے دل میں احساس ہوا کہ یہ وقت حضرت کے لیے مشکل کا وقت ہوگا، کیوں نہ میں اس وقت جاؤں اور تو اسی طرح ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ بھی بڑے امتحان کا واقعہ ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں،
ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ سناتے ہوئے مجھے بھی تو ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کروں، پھر بیان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا اور ان سے سننے کے بعد پھر مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ یہ واقعہ میں نے مولانا محمد اسلم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو ریونڈ میں سنا، اس لیے مجھے تسلی ہے کہ میں علماء کی تصدیق کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، لہٰذا ہم سب یہ واقعہ سن کر بڑی عبرت حاصل کریں گے۔ تو حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی ریونڈ کے اجتماع میں یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت شبلی اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک خاص مقام حاصل تھا، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نخرے کا معاملہ بھی فرماتے تھے، یعنی ہم اپنے طور پر سمجھ لے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے شبلی، تو ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چل رہا ہے۔ تو شبلی رک گئے اور سوچنے لگ گئے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ تو پھر الہام ہوا کہ اے شبلی، کیا تو مجھے اپنا صبر دکھاتا ہے؟ تو انہوں نے جذبے میں زور سے اللہ کا لفظ کہا، تو پھر الہام ہوا اے شبلی تو مجھے اپنا جذبہ دکھاتا ہے۔ تو شبلی نے سوچا کہ میں چپ رہوں، تو بھی الہام فرمایا اللہ کہاں؟ تو بھی مجھے الہام فرمایا مسجد کی طرف جا رہا ہوں، تو بھی الہام فرمایا چلو واپس گھر ہی چلا جاتا ہوں، دوبارہ وضو کر کے آتا ہوں۔ جب واپس چلنے لگے تو پھر الہام فرمایا کہ شبلی تو میرے در کو چھوڑ کر کہاں بھلا جائے گا؟ تو فرمایا یا اللہ، بس میں آپ ہی کی طرف فریاد کرتا ہوں کہ مجھے اس حاضری کے لیے قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یوں سمجھے کہ ذرا چھیڑ چھاڑ کا معاملہ کرنا چاہتے تھے، اپنے بندے کی اس کیفیت کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بندے کے ساتھ معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شبلی کو الہام فرمایا اے شبلی، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے تمام گناہوں کو دنیا کے اندر بندوں کے سامنے کھول دوں، تاکہ دنیا میں تجھے کوئی محبت کی طرف سے دیکھنے والا بھی نہ رہے، کوئی تجھے منہ ہی نہ لگائے؟ اے شبلی، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے سارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دوں، تجھے دنیا میں کوئی چاہنے والا ہی نہ رہے گا؟ جب اللہ نے یہ الہام فرمایا تو شبلی کا بھی عجیب حال تھا، آگے سے جواب دینے لگے کہ اے اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تیری رحمت کو کھول کھول کر بیان کر دوں، لوگوں کو بتا دوں، تاکہ دنیا میں تجھے کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے؟ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ نے فوراً الہام فرمایا شبلی، نہ تو میری بات کر نہ میں تیری بات کرتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، واقعی بات تو ایسی ہی ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کو کھول کر بیان کیا جائے تو ہر بندہ کہے گا کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، وہ پھر گناہ سے کیوں بچے گا، گناہ کرنے والا بن جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندہ گناہ کرے۔ فرمایا شبلی، نہ تو میری بات کر نہ میں تیری بات کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ ناز کا معاملہ بھی فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسی چیز سے سمجھ جاؤ کہ جب اللہ ایسی کیفیت عطا فرما دے تو پھر باغ بہار بن جاؤ گے۔